تیرے عشق میں تباہ ہوا بے نور بانو کی یہ ایپیسوڈ 2 ہے۔ عیسیٰ سوئمنگ پول کی دیوار سے دونوں ہاتھ اور پشت ٹکائے آنکھ بند کر کے کھڑا تھا۔ پول کے باہر تھوڑے فاصلے پر 2 گارڈ اسلحہ لیے کھڑے ہوئے تھے۔ صاف شفاف پانی اس کی انگ انگ کو تسکین کا احساس دے رہا تھا۔ ارد گرد دور تک پھیلا ہرا سبزہ دن کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اطراف میں کھجور کے درختوں اور پودوں کی بہار تھی۔ وہ ماسکو سے باہر کنٹری سائیڈ میں واقع اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا اور یہ منظر اس وقت وجود کو مزید آرام و سکون کا احساس دے رہا تھا، ورنہ جب سے عثمان کا قتل ہوا تھا اس کا ذہن بہت سی سوچوں کا اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ سوچ کی الجھنوں پر گہرے بادل چھانے لگے اور وہ سوچوں کا سفر طے کرتا طریق خلا میں پہنچ گیا۔ اس خلا کی تاریکی میں اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جس کا دروازہ بڑا ہوا تھا اور وہ بنا کسی آہٹ کے اس کمرے تک گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے نکلتی روشنی باہر فرش پر گر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس کام سے یہاں آیا تھا۔ اندر سے 2 لوگوں کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چپکے سے ادھ کھلے دروازے سے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ڈینی اور ماریا کسی بات پر بری طرح بحث کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ کھڑا دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے اندر کی نفرت ختم نہیں ہوئی ڈینی؟ جب ڈیڈ یہ دشمنی سالوں پہلے دفنا چکے ہیں تو تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ وہ غصے میں بولی۔ ڈیڈ نے ان کم نسل زندانیوں کو معاف کر دیا ہوگا ماریا، لیکن میں انہیں آخری سانس تک معاف نہیں کروں گا، انہوں نے بھی زہر کھن لہجے میں جواب دیا۔ تم جن کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اب میری فیملی ہے، میرے خون میں ان کا خون شامل ہے، اور اگر تم نے میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا ڈینی، سمجھے تم؟ اچھا ہوا مجھے تمہارے ارادوں کی بھنک پڑ گئی، میں ڈیڈ کے سامنے تمہیں ایکسپوز کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی کہ اچانک ڈینی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زمین کی جانب دھکیل دیا۔ اس اچانک حملے کے لیے اس کا ذہن تیار نہیں تھا۔ وہ غش کھا کر زمین پر جا گری۔ صحیح کہا، خون میں ملاوٹ تو ہو گئی ہے، وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے گرائے۔ گندے خون کی ملاوٹ، انہوں نے ماریا کا گلا گھونٹتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ ڈینی، آکسیجن کی زیادتی کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماریا نے اس کا کالر دبوچا۔ لیکن آج میں یہ گندگی صاف کر دوں گا، ماریا خلجی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہاتھ اور مکے ان کے چہرے پر برسائے، مگر ڈینی کو فرق نہیں پڑا۔ جس خون میں ملاوٹ ہو جائے وہ خون بیکار ہو جاتا ہے۔ وحشیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی گرفت ماریا خلجی کی گردن پر مزید سخت ہوئی۔ ماریا خلجی مسلسل مزاحمت کرتی رہیں، مگر ڈینی کی دیو قامت وجود کے سامنے ان کا نازک سا وجود بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی مسلسل مزاحمت میں چلتے ہاتھ لمحہ در لمحہ نرم پڑنے لگے۔ ان کا مچھلی کی طرح پھڑپڑاتا وجود ساکت ہونے لگا اور دیکھتے دیکھتے خوبصورت شہد رنگ آنکھوں کا نور بجھ گیا۔ وہیں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے ڈینی نے کوٹ کے اندر والی پاکٹ سے رومال نکال کر ماتھے پر موجود پسینہ خشک کیا اور کچھ دیر یوں ہی خالی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ماریا کی کھلی آنکھوں میں ان کا بے رحم عکس انہیں ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ نفرت کے سفر میں اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ضمیر کی آوازیں بہت پیچھے چھوٹ گئی تھیں۔ دوسری جانب اس ادھ کھلے دروازے سے جھانکتی ان نیلی آنکھوں میں بہت سے تاثر ابھرے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ کو ماریا خلجی کی لاش پنکھے سے لٹکاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس پل میں عیسیٰ خلجی کی معصومیت رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی محبت میں فرق آ گیا تھا۔ اندر کہیں کسی کونے میں وحشت نے سر اٹھایا تھا اور اس روز عیسیٰ وہ نہیں رہا تھا جسے اپنے باپ کی بہن سے محبت تھی، وہ بدل گیا تھا۔ زندانیوں سے وابستہ تمام جذبات بدل گئے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطان تھا۔ جب لورا کی ہیلز کی ٹک ٹک نے عیسیٰ کے خیالوں میں خلل پیدا کیا۔ اچانک کمرے کا ادھ کھلا دروازہ کسی نے مقفل کر دیا اور اس کا وجود تاریکی میں ڈوب گیا۔ سنہری بالوں والی لمبی سی لڑکی جس نے سفید شرٹ اور سیاہ سکرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں سے کافی اوپر ہی ختم ہو جاتی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ اپنی سیاہ لمبی ہیلز پر چلتی سوئمنگ پول کے گرد قطار میں رکھی بینچز کے پاس آ کر رک گئی۔ ٹرے پاس رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور عیسیٰ کے پاس پنجوں کے بل جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ والہانہ انداز میں اس کے چہرے پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کی جانب پلٹا۔ اب دونوں کا رخ آمنے سامنے تھا۔ اس نے جوس کا گلاس عیسیٰ کی جانب مسکرا کر بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے اپنی نظر ایک بار بھی اس کے میک اپ سے سجے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ عیسیٰ کی نیلی آنکھوں میں اس کے سیاہ ارادے صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے لورا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچا ہی تھا کہ عین اسی وقت ڈیوڈ پول ایریا میں داخل ہوا اور عیسیٰ کو مصروف دیکھ کر فوراً نظریں جھکاتے ہوئے اس کی جانب سے اشارے کا منتظر وہیں اپنی جگہ پر رک گیا۔ عیسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے ڈیوڈ کو نزدیک آنے کو کہا اور سوئمنگ پول سے سٹیپس کی جانب بڑھ گیا۔
لورا نے آگے بڑھ کر اسے باتھ روب پہنایا اور سگار جلا کر اس کی جانب بڑھایا۔ کیا ہوا ڈیوڈ؟ اس نے ڈیوڈ کے تنے ہوئے حساب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے موقع کی پوری چھان بین کر لی ہے۔ ڈیوڈ کی بات پر اس کا کش پڑتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے سگار واپس لورا کو تھماتے ہوئے اسے ان دونوں کو تنہا چھوڑنے کا حکم دیا۔ عثمان بے قصور تھا، اس نے ڈرگز کی چوری نہیں کی تھی۔ لورا کے اندر جاتے ہی ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ موسیٰ کی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ اس رات کی فوٹیج ہے جس دن ڈرگز کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ 12:28 پر عثمان لوکیشن سے نکل چکا تھا۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، تمام سیمپلز مکمل تھے۔ وہ سکرین پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے عیسیٰ کو بتا رہا تھا، آگے کی فوٹیج کہاں ہے؟ وہ ویڈیو چلتے چلتے اچانک رک گئی تھی۔ آگے کی فوٹیج ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بھی اس رات عثمان کے جانے کے بعد وہاں آیا تھا اس نے تمام کیمروں کو ہیک کر لیا اور پھر انہیں بند کر دیا، جس کی وجہ سے آگے کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ اس نے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، یہ ستفریقلا بار کی رات کے ٹھیک 1 بجے کی فوٹیج ہے۔ یہ بار اس لوکیشن سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ اس کا مطلب جب ڈرگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تب عثمان ستفریقلا بار میں موجود تھا۔ ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ کی سکرین فولڈ کرتے ہوئے سنجیدگی سے عیسیٰ کی جانب دیکھا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو ٹریپ کیا ڈیوڈ، عیسیٰ نے مٹھی بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ٹیٹو سے بڑے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگیں اور اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ بالکل عثمان کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا ہے اس نے، بہت غلط۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ آگے کے لیے کیا آرڈرز ہیں؟ ڈیوڈ، آج کے بعد حجاز سانس بھی لے تو اس کی اپڈیٹ مجھے چاہیے۔ اسے میں آسان موت نہیں دوں گا۔ اس کی موت تاریخ کی سب سے دردناک موت ہوگی۔ وہ دور آسمان میں ڈوبتے ہوئے سورج کو بغور دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، نفرت کی جنگ وہ واحد جنگ ہے جس میں کسی کو ہرا کر بھی کوئی جیت نہیں سکا ہے۔ یہ ہار محض ضمیر کی نہیں، پوری انسانیت کی ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعیں آسمان پر پوری طرح سے پھیل چکی تھیں اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا تھا۔ حجاز لاپرواہی سے ایک ہاتھ کرسی کی پشت سے ٹکائے ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا سگار پھونک رہا تھا۔ دائیں جانب کرسی پر لوکا براجمان تھا اور باقی کے گارڈز روم کے باہر اس کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے ایکس رے سے نظر ہٹا کر ایک ناپسندیدہ سی نگاہ سامنے لاپرواہی سے بیٹھے حجاز پر ڈالی، پھر بیزاری سے سر جھٹک کر رخ لوکا کی جانب کیا۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ لوکا کے انداز میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ جی گھبرانے کی بات نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، بس مسلز میں چوٹ لگی ہے۔ فزیو تھراپی سے بہت جلد درد بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایکس رے شیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر کہا اور ساتھ میں کچھ پرسکرپشنز لکھنے لگے۔ حجاز جب بھی ان کی ناک پہ ٹکے چشمے کو دیکھتا تو ضبط سے آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کا دل کرتا کہ اس کے پکوڑے جیسی ناک کو ایک مکے میں شہید کر دے، مگر ہر بار وہ اپنے مرحوم باپ کے لحاظ میں خود پر ضبط کر جاتا۔ اس کے چہرے پر بیزاری صاف نہیں آتی۔ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا تھا اور اب وہ مزید اس گھٹن زدہ کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ اٹھا اور سگار ہونٹوں کے درمیان دباتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے پر ڈاکٹر نے اندر ہی اندر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ حجاز کو خاص پسند نہیں کرتے تھے، مگر ان کا فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے خاموشی سے اس کی موجودگی کو برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ دوسری صورت انہیں بھاری قیمت چکانی پڑتی جو وہ فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہیں لگتا تھا کہ حجاز صرف شکل و صورت سے اپنے باپ جیسا ہے، لیکن اگر وہ یوسف علی زندانی سے ان کی جوانی میں مل لیتے تو یقیناً اپنی رائے بدل لیتے۔ وہ صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ عادتوں کے لحاظ سے بھی اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے دیکھتے ہوئے کرتے سر کو نفی میں ہلایا اور دوبارہ پرسکرپشن لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا اور اس وقت کوریڈور میں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ وہ باہر کی سمت جانے لگا تو گارڈز بھی اس کے پیچھے آنے لگے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ وہ راہداری کے سرے پر کھڑا بایاں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے لگا، سگار اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ اندر کی جانب پلٹا، کوئی بہت زور سے حجاز سے ٹکرایا تھا۔ درد کے مارے اس کے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تمہیں کم دکھائی دیتا ہے؟ دیکھ نہیں رہی ایک شخص کھڑا ہوا ہے یہاں؟ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ غلطی میری نہیں، آپ کی ہے۔ آپ کیوں بیچ راستے میں کھڑے ہیں؟ سائیڈ میں ہٹ کر نہیں کھڑے ہو سکتے؟ الف جھک کر زمین پر گرا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی، جس کی سکرین پر گرنے کی وجہ سے کریک پڑ گیا تھا۔ بات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہو۔ الف کی ڈٹائی پر اسے شدید غصہ آیا۔ اچھا، اس حساب سے تو بڑے بیوقوف ہوئے آپ، وہ مصنوعی تعصب سے بولی۔ جب آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کہ میں جان بوجھ کر آپ سے ٹکرانے والی ہوں تو آپ نے مجھے کیوں خود سے ٹکرانے کا یہ عظیم اعزاز بخشا؟ اگر راستہ چھوڑ کر سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے تو قیامت تو نہیں آ جاتی نا؟
وہ اس بات سے بالکل انجان کے سامنے کھڑا شخص کون ہے اپنی دھن میں اس کو کھڑی کھوٹی سنائی جا رہی تھی۔ حجاز نے لمحے بھر کے لیے رک کر سامنے کھڑی لڑکی کو سر سے پاؤں تک ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس پر سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو ہائی پونی ٹیل کی شکل میں باندھا ہوا تھا۔ نفاست سے تراشے ہوئے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر حجاز کی نظریں الف کی آنکھوں پہ ٹھہر گئیں۔ اسے اپنا مضبوط سراپا دھواں دھواں ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں کو دیکھتا گیا۔ وہ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ان آنکھوں کو پہچان گیا تھا۔ بے ساختہ اسے وہ رات یاد آئی جب حجاز نے ان آنکھوں کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں، اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، اور آج ایک بار پھر دن کے اجالے میں وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر مبہوت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں سے ملا تھا، ہزاروں لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں، مگر ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں ایسی نہیں تھیں جیسی الف داؤد ابراہیم کی تھیں۔ سنہرے رنگ کی آنکھیں، سورج کی کرنوں جیسی روشن، سورج سے بھی زیادہ چمکدار، اور اس پر موجود سیاہ گھنگور پلکیں انہیں مزید پرکشش بناتی تھیں۔ کیا ہوا مسٹر؟ بولتی بند ہوگی؟ الف کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ اسے اپنی بے باکی پر حیرت ہوئی۔ حجاز نے اس بار آنکھیں سکڑ کر الف کو دیکھا، اور اس لمحے کا سارا سحر سیکنڈز میں زائل ہو گیا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ حجاز ایک قدم قریب آیا۔ آپ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ الف نے لفظ میں پر زور دیتے ہوئے انگلی کا رخ اپنی جانب کیا۔ حجاز اس کے انداز پر بوکھلا کر رہ گیا۔ آج تک کسی نے بھی اس سے اس طرح بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ پھر یہ کون تھی جو اس کی ہر بات کا دلیری سے جواب دے رہی تھی، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے انداز میں؟ خیر، وہ جو بھی تھی یقیناً اس کی شخصیت سے انجان تھی، ورنہ اتنی بڑی حماقت کوئی بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باس، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، لوکا نے مداخلت کی۔ حجاز نے ضبط سے ایک نظر لوکا کو اور پھر الف کو دیکھا تھا، جو پہلے ہی دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس کے چہرے پر آئے تاثرات سمجھتے ہوئے لوکا نے الف سے فوراً سوال کیا۔ حجاز نے ضبط سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ میرا نام الف داؤد ابراہیم ہے اور میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ اس نے شانش کا کر حجاز کی پشت کو گھورتے ہوئے تھوڑا زور سے کہا تاکہ وہ اچھے سے سن لے۔ اور میں حجاز یوسف زندانی ہوں۔ وہ آہستگی سے گھوما، سگار کے دھوئیں کو لبوں سے آزاد کرتے ہوئے۔ اس نے الف کے چہرے کے بدلتے تاثرات بہت فرصت سے دیکھے تھے، یوں جیسے وقت کی رفتار دھیمی ہو گئی ہو۔ حجاز یوسف زندانی؟ الف شوق کے عالم میں بڑبڑائی۔ اس کے تعارف میں اس کا نام ہی کافی تھا، اور یہ نام وہ بہت بار نیوز چینلز پر سن چکی تھی۔ یس میڈم، حجاز یوسف زندانی، لوکا نے جواباً کہا۔ الف کی آنکھوں کی پتلیوں پر وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس رات الف بھی وہاں موجود تھی جب حجاز اور عیسیٰ کی گینگ کے لوگ ایک دوسرے پر اندھا دھند فائر کر رہے تھے۔ اسے بے ساختہ وہ دردناک پل یاد آئے اور اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ آج سے میں آپ کو اپنی خدمت میں مامور کرتا ہوں۔ وہ الف کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ایکسکیوز می، آپ مجھے اس طرح سے آرڈر نہیں دے سکتے۔ الف نے فوراً اپنی ہڑبڑاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ فور یور کائنڈ انفارمیشن، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مزید ایک قدم آگے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ اگر تم نے اپنی بک بک بند نہیں کی تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا۔ آئی پرومس، اس حالت میں بھی میرا نشانہ نہیں چکے گا۔ حجاز نے پٹی میں لپٹے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ الف کے تو جیسے اعصاب ہی کوتاہ ہو گئے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی وہ راہداری عبور کر کے جا چکا تھا۔ لوکا اور باقی گارڈز نے بھی اس کی تقلید کی تھی اور پیچھے الف سناٹے میں رہ گئی تھی۔ انتہائی بدتمیز اور گھمنڈی انسان ہے یہ، وہ اندر ہی اندر اسے ملامت کرتی بڑے مڑے سے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے کوریڈور کے دوسرے سرے پر موجود ریسیپشن تک گئی اور وہاں کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا الف؟ یہ ہینڈسم نوجوان کون تھا جس سے تم بحث کر رہی تھی؟ جینا نے الف کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر استفسار کیا، جو وہاں ایک ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ ہینڈسم تو نہیں تھا، موت کا فرشتہ تھا۔ وہ جینا کی بات پر بھنر گئی۔ ایسے تو مت کو، اچھا خاصا ہینڈسم تھا یار، اور پرسنالٹی سے بھی جینٹل مین لگ رہا تھا۔ تم خوامخواہ ہی ہر کسی سے بحث کرنے لگتی ہو۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کہہ نہیں رہا تھا، باقاعدہ آرڈر کر رہا تھا کہ میں بذات خود اس کی فزیو تھراپی کی سیشن کرواؤں۔ وہ مزید سر کر بولی۔ یار الف، اتنا ہینڈسم بندہ تم سے فزیو تھراپی کروانا چاہتا ہے اور تم اس سے بحث کر رہی تھی؟ قسم سے گدھی ہو تم۔ جینا کو الف کی بے وقوفی پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ ویسے وہ تھا کون؟ نام نہیں بتایا اس نے؟ ہاں بتایا نا، سچی بتاؤ نا پھر کون تھا وہ؟ جینا کی آنکھیں خوشی سے مزید چمک اٹھیں۔
حجاز یوسف زندانی کو جانتی ہو؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ اسے کون نہیں جانتا؟ آئے دن پیپرز میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ رشیا کا ڈون ہے نا وہ؟ جینا فائل کے صفحات پلٹتی سرسری سے انداز میں بولی۔ واقعی اس کا تعارف لفظوں کو محتاج نہیں تھا۔ الف نے اندر ہی اندر تبصرہ کیا۔ یہ ہینڈسم بندہ وہی رشین ڈون تھا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ریسیپشن ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہیں کیا کہا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اسے لگا شاید الف مذاق کر رہی ہے۔ وہی جو تم نے سنا ڈفر، وہ بنا پلٹے زور سے بولی۔ خالی راہداری میں اس کی آواز گونجی تھی۔ لگتا ہے الف کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حجاز اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں طے شدہ ایک خط تھا، مگر اس کے ذہن میں خیالوں کی ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا سائیڈ ڈور کھلا ہوا تھا، جس میں سے آتی ٹھنڈی ہوا کمرے میں چکرا رہی تھی۔ ذہن کے خالی پردوں پر بس الف کے غصے سے گھورتی سنہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے سوچتے ہوئے حجاز کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے دائیں گال پر گڑھا نمایاں ہوتا تھا، جو اسے سخت ناپسند تھا، اس لیے وہ مسکرانے سے اکثر گریز کرتا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل دروازے پر پڑتی مسلسل دستک سے ٹوٹا تھا۔ کم ان، اس نے جھنجھلا کر بلند آواز میں کہا تو لوکا اور اس کے پیچھے بٹلر سرونگ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بریک فاسٹ کر لیں بوس، اس کے بعد آپ کو دوائی بھی لینی ہے۔ لوکا کے اشارے پر بٹلر نے ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سجانا شروع کر دیے۔ وہ جو لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ حجاز نے بستر سے اٹھتے ہوئے ماتھے کو چھوتے ہوئے استفسار کیا۔ الف داؤد ابراہیم، لوکا نے فوراً جواب دیا۔ ہاں الف، وہ نہیں آئی؟ وہ لوکا سے نظریں ملائے بغیر کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کاؤچ تک آیا اور ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ الٹے ہاتھ سے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے حجاز نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا تو لوکا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حجاز کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ غصے سے ماتھے کو مسلتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ مجھے دوپہر تک وہ یہاں چاہیے، اس نے ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بوس، وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے سے فوراً نکل گیا۔ آج تک کسی نے اس کے حکم عدولی نہیں کی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کون ہے وہ نہیں آئی تھی۔ یہ بات حجاز کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ کیوں اس معمولی لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اگر وہ اس میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا تو پھر یہ بات تو طے تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ کایا اور الف اس وقت تروسکایا اسٹریٹ پر ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ تروسکایا اسٹریٹ ماسکو کی سب سے شاندار سڑکوں میں سے ایک تھی۔ یہ تاریخ اور ثقافت سے بھرپور ایک پرمشتاق سڑک تھی، جس پر شہر کے کچھ سب سے ممتاز دکانیں، ریسٹورانٹ اور ہوٹلز موجود تھے۔ اس سڑک پر دلکش تعمیریں بھی پائی جاتی تھیں، جو کلاسک روسی تصامیم سے لے کر ماڈرن اسکائی اسکریپر تک کے مختلف اندازوں پر مشتمل تھیں۔ تروسکایا اسٹریٹ کا دل پوشکن اسکوائر تھا، جو مقامیوں میں سیاحوں کے لیے ایک مقبول ملاقات کی جگہ تھی۔ کایا کے قدم چلتے چلتے ایک دم سست ہوئے۔ کیا؟ الف کی بات پر اسے زبردست قسم کا شوق لگا تھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ آج سے میں اس کی فزیو تھراپسٹ ہوں۔ برا آیا۔ الف نے پاپ کارن کھاتے ہوئے ہنکار بڑھا۔ الف! کایا کے پکارنے پر الف نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ رشیا کا ڈون ہے۔ کایا کو اس کی لاپرواہی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں تو اب کیا کروں؟ چلی جاؤں اس کے حکم کی تعمیل کرنے؟ وہ مزید ضد ہوئی۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ الف لہجے بڑھ کے لیے جیسے خاموش ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کایا نے اس کو خاموش پا کر منہ اچکاتے ہوئے ایک بار پھر استفسار کیا تو الف سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گئی۔ کایا نے اس کی ادری ہوئی شکل دیکھی تو وہ بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ عجیب نظروں سے دونوں کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب میں کیا کروں گی کایا؟ صحیح معنوں میں اب جا کر الف کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا، جسے وہ معمولی سی بات سمجھ رہی تھی۔ در حقیقت وہ اتنی بھی معمولی بات نہیں تھی۔ اب تم جاؤ اور اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور کیا؟ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مشورہ دیا تو الف نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا اور زور سے اس کے ہاتھ پر ٹہوکا مارا۔ ارے مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے کہا تھا ترنگ خان بن کر اس سے بحث کرنے کے لیے۔ اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا اس کا تعلق مافیا سے ہوگا؟ دبا دبا سا چلائی۔ ہاں تو منہ پھاڑ کر بک بک کرنے سے پہلے بندہ سامنے والے کا حسب و نسب جان لیتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے پاپ کارن کے دانے منہ میں ڈالنے لگی۔ مجھے کیا اسے اپنا خصم بنانا تھا جو پہلے اس کا حسب و نسب معلوم کرتی؟ نہیں، میں بات کرنے کے لیے اتنی
چھان بین کون کرتا ہے بتاؤ بھلا؟ اس نے ہتھیلی سے سر پیٹا۔ وٹ بنانا تھا؟ کایا نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا۔ قسم؟ الف نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ قسم کون سی بلا ہے؟ اڑے پاکستان میں شوہر کو قسم کہتے ہیں، تمہیں کیسے پتا؟ کایا نے مستفسرانہ انداز سے اسے دیکھا۔ وہ آکسفورڈ میں میری ایک پاکستانی لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی، اسی نے سکھایا تھا بس۔ الف نے کندھے لاپرواہی سے اچکائے اور کایا نے زور سے چھڑچھڑی لی۔ واؤ، آکسفورڈ بھی کیسے کیسے لوگوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہے۔ الف نے اسے گھورا تو اس نے جھجک کر بات بدل دی۔ اچھا ویسے یہ حجاز یوسف زندانی دکھنے میں کیسا ہینڈسم ہے؟ ہاں ہے تو بلا کا ہینڈسم، الف ایک دم کھوئے انداز میں جواب دیا۔ ہیں الف سچی؟ الف نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے پہلو بدلا۔ اچھا پہلے تو تم یہاں سے اٹھو ورنہ لوگ ہمیں مانگنے والی سمجھیں گے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو الف بھی کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو ویسے بھی مانگنے والی لگتی ہو، اس نے اتنے آرام سے کہا کہ کایا کو سنائی نہیں دیا۔ میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لو اور میرے گھر آ جاؤ، بات پرانی ہو جائے گی تو وہ بھی بھول جائے گا، ویسے بھی وہ کوئی چھوٹا موٹا عام شخص تو ہے نہیں، اس کے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہوں گے۔ اس کی بات پر الف نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک شاپ میں داخل ہو گئے۔ حجاز 5 اسٹار ہوٹل کی کسینو میں موجود تاش کھیل رہا تھا۔ بڑی سی میز کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ سربراہی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ ڈنر کا فارمل سوٹ پہنا ہوا تھا اور بالوں کو کڑینے سے سیٹ کر رکھے تھے۔ وہ گھڑی نہیں پہنتا تھا کیونکہ اسے وقت کے حساب سے چلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وقت کا حساب وہ اپنی مرضی سے رکھتا تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ حجاز سگار ہونٹوں کے درمیان دبائے بڑی مہارت سے ایک کے بعد ایک پتے پھینک رہا تھا، جس کارڈ کو چھوتا وہ اپنا رنگ بدل لیتا۔ وہ اس کھیل میں ماہر تھا، ہر بار نہ جانے کیسے وہ بڑی آسانی سے ہر بازی جیت لیتا تھا۔ ہر بار تم کیسے جیت جاتے ہو؟ دائیں کرسی پہ بیٹھے دیر عمر ایلکس نامی شخص نے بیزاری سے سوال کیا، جو اسے غیر قانونی اسلحہ سپلائی کرتا تھا اور اس طرح کے دوسرے غیر قانونی کاموں میں بھی حجاب کے ساتھ ملوث تھا۔ اس کے استفسار پر حجاز کھل کر مسکرایا تھا۔ چاہے تاش کا کھیل ہو یا زندگی اور موت کی بازی، جیت اسی کی ہی تھی، شاید جیتنے کے لیے ہی اسے بنایا گیا تھا۔ الجھن کی وجہ سے حجاز نے دائیں ہاتھ پر بندھی پٹی اتار دی تھی، لیکن درد اب بھی ہو رہا تھا۔ سگار ایش ٹرے میں رگڑتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر وائن کا گلاس اٹھانا چاہا لیکن درد کی وجہ سے اٹھا نہیں سکا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا ذہن اس سنہری آنکھوں میں الجھا تھا۔ آج اسے الف سے ملے پورے 48 گھنٹے مکمل ہو گئے تھے اور ان 48 گھنٹوں میں وہ ایک پل کے لیے بھی حجاز کی سوچوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑے نمناک سے الف کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا جب لوکا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہا اور حجاز کے تاثرات ایک دم یکسر بدل گئے۔ وہ تاش کے پتوں کو ٹیبل پر اچھالتا طوفان کی طرح کسینو سے نکلا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لوکا بھی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ لگ بھگ 40 منٹ بعد 3 سیاہ رنگ کی گاڑیاں سڑک کے کنارے آئس کریم پارلر کے باہر موجود تھیں۔ ایوری تھنگ از کلیئر، یو کین کم آؤٹ۔ گارڈ نے وائرلیس پر لوکا کو آگاہ کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ حجاز نے کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور نظر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کی آمد نے وہاں موجود سب کی توجہ حاصل کی تھی۔ پاس کھڑے دوسرے گارڈ نے آگے بڑھ کر آئس کریم پارلر کا دروازہ کھولا۔ حجاز آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹاتے ہوئے پارلر کے اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے پورے ہال میں سکوت طاری ہو گئی تھی۔ وہاں بیٹھے تقریباً سبھی لوگ اسے تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ حجاز یوسف زندانی کی رعب دار شخصیت دیکھ کر کیش کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی کایا کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ خطرناک حد تک ہینڈسم تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک طاہرانہ نگاہ پورے ہال میں ڈالی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھی اسٹرابیری اسموتھی پی رہی تھی، کانوں میں ہینڈ فری ڈالے ہوئے تھی اور نظر اپنے موبائل فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ حجاز کی جانب الف کی پشت تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر حجاز نے اسے پیچھے سے دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا۔ بائسکی سے شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے اس کے ٹیبل تک گیا اور کچھ پاسے پر رک گیا۔ الف نے چونک کر اپنے سر پر کھڑے مضبوط جسامت اور لمبے قد کاٹ کے مالک اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دھواں ہوتی نظریں اور لبوں سے لگا اسموتھی کا گلاس وہیں منجمد ہو گیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے چند سیکنڈ شوق میں اسے دیکھتی چلی گئی اور الف کو لگا تھا وہ اسے بھول جائے گا، مگر یہ تو موت کے فرشتے کی طرح یہاں اس کے سامنے اس کی روح قبض کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے دھواں دھار گلابی چہرے پر بکھرتے نرم گرم سے تاثرات دیکھ کر حجاز کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے۔
نگاہوں میں نرمی سی ابھری اور غصے کا ابال ٹھنڈا ہوا۔ چند سیکنڈز وہ اسی طرح کھڑا رہا، الف کی سنہری آنکھوں کو اپنے وجود کا طواف کرتا دیکھ۔ حجاج ایک پل کے لیے تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ اس پورے کرۂ ارض پر الف وہ واحد انسان تھی جو اسے نروس کر سکتی تھی، مگر الف کا سابقہ رویہ یاد آتے ہی حجاج نے چہرے کو دوبارہ برہم بنا لیا، پیشانی کی سلوٹیں واپس لے آیا اور ایک سرد فضا کے سپرد کی اور آنکھیں سکڑ کر اس کے سرخ صبی چہرے کو گھورنے لگا۔ اسے خود کو گھورتا ہوا پا کر الف نے حلق میں پھنسا گھونٹ بمشکل اندر اتارا۔ ایسا کرتے ہوئے حجاج کو وہ بہت معصوم لگی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر موجود برفیلے تاثرات ضائع نہیں ہونے دیے۔ وہ ہنوز اسے سرد محنت سے گھورتا رہا تھا۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر تم اپنی دوست کے گھر چھپ کر بیٹھ جاؤ گی تو حجاج یوسف زندانی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ اس نے الف پر جھکتے ہوئے سختی سے سرگوشی کی۔ تم اگر پاتال میں بھی چھپ جاتی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ منفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کرسی سے جا لگی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، اس ابلیس میری جان چھوڑ دیں، وہ اپنا لہجہ ہموار رکھتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سن کر حجاج کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔ مجھے تمہاری جان میں کوئی دلچسپی نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ اس نے بلا تاخیر اپنا مدعا بیان کیا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری مدد کروں، اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا۔ میں شریف نہیں ہوں، مگر پھر بھی تمہاری خاطر شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ وہ کسرتی بازو سینے پر لپیٹے ہوئے سیدھا ہوا۔ آپ کی ڈکشنری میں شرافت کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ طنزیہ بولی۔ میں نے باس کو بارگننگ کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے۔ پیچھے دروازے کے پاس کھڑے گارڈ نے لوکا کے کان میں آرام سے سرگوشی کی۔ محبت میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، باس تو صرف بارگننگ کر رہے ہیں۔ جواباً لوکا نے خاموشی سے محض کندھے اچکائے۔ الف کے جواب نے اس کو گنگ کر دیا۔ اس کا رد عمل حجاج کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ اسے لگا وہ مزاحمت کرے گی، مگر اس نے تو فوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے انداز پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ کیش کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی کایا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ کایا دنیا کی وہ پہلی انسان تھی جو اپنی بیسٹ فرینڈ کو ڈون کے قبضے میں دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ الف نے اسے دانت کی نمائش کرتا دیکھ اندر ہی اندر شاندار جھنڈوں سے نوازا اور چپ چاپ خاموشی سے بھیگی بلی کی طرح حجاج کے برابر سے نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ حجاج کئی لمحوں تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر پایا۔ اپنی ہنسی کو جبراً دباتے ہوئے اس نے سیاہ چشمہ آنکھوں پر گرا لیا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ پورے راستے اس کے چہرے پر ایک غیر متوقع سی مسکان رہی تھی۔ گاڑی کی سیاہ ٹینٹڈ شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کی دائیں گال پر نمایاں ہونے والا ڈمپل گہرا ہوتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے شدید چڑ محسوس ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے پیچھے بیٹھی الف کو سوچتے ہوئے اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ الف کی آنکھوں میں حیرانگی اور پرجوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی یہ پرجوشی حجاج اور لوکا سے بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ مینشن میں داخل ہوتے ہی حجاج ضروری کال اٹینڈ کرنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے الف اور لوکا رہ گئے تھے۔ بٹلر آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دے گا، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب لوکا نے اسے مخاطب کیا۔ کیا مطلب میں ادھر رہوں گی؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ جی باس کا یہی آرڈر ہے، اس نے رسان سے جواب دیا۔ میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، کہہ دو اپنے باس سے۔ نہیں مطلب عجیب زبردستی ہے، وہ برہمی سے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ فرما رہی ہیں آپ محترمہ؟ اپنی پشت پر اس کی روب دار آواز سن کر الف نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ وہ چند قدم کی دوری پر کھڑا سگار ہونٹوں کے درمیان دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حجاج کے استفسار پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ در حقیقت یہ اس کی شاندار شخصیت کا چارم تھا جس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار حجاج یوسف زندانی کو بطور ایک مرد دیکھا تھا۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جو عام طور پر ایک لڑکی اپنے ہمسفر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ حجاج نے اسے آنکھیں سکڑ کر دیکھتے ہوئے سگار کا دھواں ہوا میں خارج کیا، پھر گن کو کوٹ کے اندر موجود ہولسٹر میں ارسا، اور اس میں وہ سب کچھ بھی تھا جو ایک لڑکی اپنے ہمسفر میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ الف نے چرجری لی۔ اس پر تاڑی۔ حجاج نامی شیطان کا سحر منٹوں میں غائب ہوا تھا۔ وہ الف کی سمت ہی قدم بڑھا رہا تھا جب وہ فوراً سے لوکا کی جانب گھومی تھی۔ میرا کمرہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے استفسار پر لوکا نے پاس کھڑے بٹلر کی جانب دیکھا، جو اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے فوراً الف کی رہنمائی کرتا اسے اپنے ساتھ اوپر اس کے کمرے تک لے گیا۔ حجاج اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ سیڑھیاں بڑھ کر کے اوپر والی منزل میں غائب نہیں ہوگی۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل فتح کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کو اپنے نزدیک اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ وہ ایک ایسی عورت سے ملا تھا جو بہت مضبوط کردار کی مالک تھی، جس کی آنکھوں میں اس کا خوف نہیں تھا۔ وہ اپنی آواز کا استعمال کرنا چاہتی تھی، اور الف کی انہی خوبیوں نے حجاج کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔